تیری رحمتوں کا دریا سرے عام چل رہا ہے، مجھے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا اور نیگیٹو بات کرنا، منفی رویہ اختیار کرنا جبکہ وہ موجود نہیں ہے، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ کہ ہم دو لوگ ملتے ہیں تو کسی تیسرے کو مشق سخن بناتے ہیں، اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، اس کی باتیں کر کے، اس کی برائیاں بیان کر کر کے اپنے نفس کو، اپنے اندر کے اس شیطان کو جو بیٹھا ہوا ہمیں اکسا رہا ہے، اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کسی کی اچھائیوں میں برائیاں ملاتے ہیں۔ یہ سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے، اور بالخصوص ہماری سوسائٹی جس میں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ آپ باربر شاپ پہ چلے جائیں، آپ کسی جفت ساز سے اپنا جوتا ٹھیک کروانے کے لیے چلے جائیں، آپ ٹیلر شاپ پہ اپنے کپڑے کی سلائی کروانے کے لیے چلے جائیں، آپ کسی کریانے کی دکان پہ سامان لینے کے لیے چلے جائیں، آپ چائے کے کھوکھے پہ بیٹھیں، کوئی الغرض ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم مل کے بیٹھیں اور باتوں باتوں میں موضوع سخن کسی کی طرف اور کی طرف نہ موڑ لیں۔ یہ ہمارا پسندیدہ موضوع ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر کے انسان کو تسکین ملتی ہے کسی کی برائی کرتے ہوئے۔ اس کے اندر ہمارا حسد، ہمارا بغض اور کینہ، یہ کیفیتیں اور یہ قوتیں بھی ہوتی ہیں جو ہمیں اکساتی ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں ہو سکا، تم یہ نہیں کر سکے، تم یہ نہیں پا سکے، تو جس نے پایا ہے اس کے خلاف بات کرو، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے۔ جبکہ ہم نے نہ اسے چوری کرتے دیکھا ہے، نہ اسے دھوکہ دیتے دیکھا ہے، نہ فراڈ کرتے دیکھا ہے، نہ اس نے ہم سے جھوٹ بولا، نہ اس نے ہم سے دھوکہ دہی کی۔ تو پھر ہم کیوں اپنی زبان کا چسکا اور ذائقہ بدلنے کے لیے کسی تیسرے شخص کے اوپر اس کی غیر موجودگی میں رائے زنی کرتے ہیں؟ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کا اگر اندازہ کر لیا جائے تو شاید ساری زندگی ہم ایسی کبھی حرکت کبھی نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کبار سے پوچھا تھا، کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہے وہ شخص جو کسی کی غیر موجودگی میں اس کے اوپر اپنی رائے زنی کرے اور اس کے بارے میں بددیانتی کرتے ہوئے اس کے بارے میں اپنے غلط خیال کا اظہار کرے اور اس پہ بہتان اور غیر ذمہ داری کے ساتھ اس کے بارے میں من گھڑت باتیں پھیلائے۔ یہ وہ بدبخت ہے جب یہ عمل وہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گویا وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کبھی سوچئے اور اس بات پہ توجہ ہم سب مل کے دیں کہ ہمارے اس معاشرے میں اگر ہم صبح اٹھ کے گھر سے نکلتے وقت، اپنے کام کا آغاز کرتے وقت صرف ایک گرہ لگا لیں۔ ہمارے ہاں پرانے زمانے میں گاؤں کی عورتیں اپنی چیزوں کو، اپنی باتوں کو، کسی وعدے کو یاد کرتا ہونا تو دوپٹے میں گرہ لگایا کرتی تھی۔ آج ہم یہاں پہ اپنا ڈیوائس کے اوپر اس کو وہ یاد دہانی لگا لیتے ہیں۔ وہ گرہ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ دیکھتی تو یاد آ جاتی تھی میں نے فلاں کام کرنا ہے۔ آج اس بات کے لیے بھی اپنے دل کے رومال پہ، پلو پہ ایک گرہ لگائیے کہ ہم نے آج دن میں یہ کوشش کرنی ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی اس کی غیر موجودگی میں تبصرہ نہیں کرنا، کسی کے بارے میں غلط رائے کا اظہار نہیں کرنا، بغیر جانے بغیر جانچے کسی کے بات کو اٹھا کے دوسری طرف لے جانا اور اس کی باتوں کو آگے اور بڑھا کے پھل جھڑیاں لگا کے بات کو زبان کا چسکا بنانے کے لیے آگے پھیلانا، یہ بہت بڑا برا عمل ہے، بڑا قبیح عمل ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہایت ناپسندیدہ ترین عملوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آئیے ایک ایسی چیز کو جس کا ہمیں کوئی ظاہری فائدہ بھی نہیں ہوتا سوائے دل کی تسکین اور زبان کے چسکے کے، پھر ہم کیوں ایسا کام کریں کہ جس میں ہمیں یہ سارا گناہ ہمارے سر پہ آ جائے اور یہ مفت کا ایک
بہتان ترازی کا جو گناہ ہے وہ ہمیں ہماری عاقبت کو، ہماری آنے والی زندگی کو، ہمارے اعمال کو کے ورقے کو کالا کر دے۔ آئیے اس سے اپنی جان چھڑاتے ہیں، اور آج سے یہ توجہ رکھتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کر کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے اور کسی کے بارے میں غیبت نہیں کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری رحمتوں کا دریا سرے عام چل رہا ہے،